अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम दो लेसन्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 9 और 10 दोनों लेक्चर्स आपको इस एक लेक्चर में ही मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर नंबर 9 जो है वो हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ टीचर्स के बारे में, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों लेक्चर्स को ना कंबाइन करके एक ही वीडियो में बना दिया है ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है हमारा टॉपिक नंबर 70 से स्टार्ट होगा और टॉपिक नंबर 81 तक रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। इस टॉपिक में हम टीचर की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। हर स्कूल में टीचर्स की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग के लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर टीचर्स के पास हायर एकेडमिक डिग्रीज होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर के पास ट्रेनिंग डिग्रीज होती हैं, लेकिन हर जगह क्वालिटी सेम नहीं होती। एनजीओस में भी सिचुएशन मिक्स्ड होती है, कहीं क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं और कहीं फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो होते हैं, या फिर वॉलंटियर्स जो अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग से नहीं गुजरे होते। यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ डिग्री होना जो है वो किसी के पास भी काफी नहीं होता, बल्कि टीचर की परफॉर्मेंस उसकी कंटिन्यूस लर्निंग पर डिपेंड करती है। वर्कशॉप, सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अगर टीचर नए टीचिंग मेथड्स और मॉडर्न टीचिंग जो टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करे तो वो अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में ये जरूरी है कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड हो, ताकि हर स्टूडेंट को इक्वल क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 71 की तरफ, जो कि है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ECE टीचर। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टीचर के लिए सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, बल्कि कुछ खास क्वालिटीज होना भी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि पैशन हो। अगर टीचर को छोटे बच्चों को सिखाने का शौक ही नहीं होगा तो वो उनकी नीड्स को समझ नहीं पाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है पेशेंस, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी नहीं सीखते और उन्हें बार बार समझाना पड़ता है। अगर टीचर में पेशेंस नहीं है, उसमें सब्र नहीं है, सब्र से काम नहीं लेता, तो बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी होना भी टीचर के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि ECE लेवल पर लर्निंग जो है वो सिर्फ किताबों से नहीं हो रही होती है, उसमें एक्टिविटीज, गेम्स और फन लर्निंग भी शामिल होती है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि टीचर जो है वो बच्चों के लेवल पे आकर उनसे बात कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि टीचर सिचुएशन के मुताबिक अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज कर सके, ठीक है। हर बच्चे का बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, इसलिए डाइवर्सिटी को समझना टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आज के टाइम में एक ECE टीचर के पास रेलेवेंट डिग्री होना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड, ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 72 की तरफ, और क्वालिटी इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर पे बात करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की क्वालिटी सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, बल्कि जो है पूरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहली चीज आ जाती है हाईली स्किल्ड स्टाफ। अगर टीचर्स ट्रेन्ड और प्रोफेशनल हों तो बच्चों की लर्निंग स्ट्रांग होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है स्मॉल क्लास साइज, यानी कम बच्चे हों, ताकि टीचर हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है, जहां बच्चों को बोलने, सुनने और समझने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। करिकुलम भी एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी बच्चों की एज के मुताबिक एक्टिविटीज और कंटेंट डिजाइन किया जाए। सेफ और स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है, जहां बच्चे फ्रीली एक्सप्लोर कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीचर और बच्चों के दरमियान एक वार्म और रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप होना चाहिए। जब टीचर प्यार और केयर के साथ बच्चों से डील करता है तो बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सीखते हैं। इस तरह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होता है, जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो सोशल है, इमोशनल है या कॉग्निटिव है, इनमें हेल्प करता है। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इसका टॉपिक नंबर 73 जो है वो है लीडरशिप रोल।
اس ٹاپک میں ہم ٹیچرز کے لیڈرشپ رول کو سمجھتے ہیں. ٹیچرز کے رولز ان کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں. ارلی چائلڈہڈ لیول پر ٹیچر کا رول صرف ٹیچنگ تک لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ گائیڈ، مینٹور اور لیڈر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسکول کا جو اسٹرکچر اور فریم ورک ہوتا ہے وہ ٹیچر کے رولز کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن اصل لیڈرشپ اس وقت نظر آتی ہے جب ٹیچر اپنی مرضی سے امپروومنٹ کے لیے کام کرتا ہے. ٹیچر لیڈرشپ کا مین فوکس لرننگ اور ٹیچنگ کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہوتا ہے. یہ کوئی فارمل پوزیشن نہیں ہوتی بلکہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جہاں ٹیچر اپنے اور دوسروں کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. ایسے ٹیچرز کلاس روم کے اندر بھی لیڈ کرتے ہیں اور باہر بھی، اور اپنے کولیگز کو بھی انسپائر کرتے ہیں کہ وہ بیٹر ٹیچنگ پریکٹسز اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹاپک 74 ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو بی اے گریٹ لیڈر ان ارلی ایئرز آف ایجوکیشن. ایک اچھا لیڈر بننے کا کوئی فکسڈ فارمولا نہیں ہوتا. ہر اسکول اور کمیونٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیڈر کبھی لرننگ نہیں چھوڑتا. اگر کوئی ٹیچر یہ سوچ لے کہ اب مجھے سب کچھ آتا ہے تو وہ گروتھ روک دیتا ہے اپنی. ٹھیک ہے. ایجوکیشن فیلڈ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، اس لیے نئے میتھڈز اور آئیڈیاز سیکھنا بہت ضروری ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک جرنی ہے، کوئی کوئک فکس نہیں ہے. ایک ورک شاپ یا ایک دن کی ٹریننگ سے کوئی پرفیکٹ لیڈر نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ٹائم، پریکٹس اور کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 75 کی طرف، اور اس میں اسی ٹاپک کو جو ہم نے پریویسلی پڑھا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے گریٹ لیڈر، اس کو ہی کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک افیکٹو لیڈر نا ریفلیکٹیو پریکٹس یوز کرتا ہے، یعنی اپنے کام کو بار بار ایویلویٹ کرتا ہے کہ کیا بیٹر ہو سکتا ہے اس کام میں. جو چیز پہلے کام کر رہی تھی ضروری نہیں کہ اب بھی افیکٹو ہو. فار ایگزامپل اگر اسٹاف میٹنگ بورنگ ہو رہی ہے تو لیڈر کو ان کا فارمیٹ چینج کرنا چاہیے. کبھی کبھی چھوٹی سی چینج جیسے کلاس روم ارینجمنٹ یا ریسورسز کے ریپلیسمنٹ ٹیچرز کی لائف آسان بنا دیتی ہے. اس لیے لیڈر کو ہمیشہ امپروومنٹ کے لیے سوچنا چاہیے اور نئے آئیڈیاز ٹرائی کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ٹاپک نمبر 76 میں بھی یہی بات ہم کنٹینیو کریں گے کہ ایک اسٹرانگ لیڈر جو ہے وہ صرف اپنے اسکول تک لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ کمیونٹی میں بھی اپنا رول پلے کرتا ہے. وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی امپورٹنس کو پروموٹ کرتا ہے اور لوگوں کو اویئر کرتا ہے. لیڈر کے پاس ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ٹیم کو ڈائریکشن دے سکے. ویژن سے ٹیم کو موٹیویشن ملتی ہے اور سب ایک گول کے لیے کام کرتے ہیں. ساتھ ہی لیڈر کو کبھی کبھی assertive بھی ہونا پڑتا ہے، یعنی اگر ضروری ہو تو اسٹرانگ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ لیڈر اپنی اتھارٹی کا مس یوز نہ کرے اور ہر ڈیسیژن کی وجہ ایکسپلین کرے. ٹھیک ہے. ٹاپک 77 کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں بھی ہم گریٹ لیڈر بننے کے لیے کیا ضروری ہے اس پہ ہی بات کریں گے. تو دیکھیں ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ بھی ایک لیڈر کے لیے بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. ہر کسی کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن سکسیسفل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پریورٹیز سیٹ کرتا ہے. لیڈر کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا، اس لیے ڈیلیگیشن ضروری ہے. ٹاسک کو ٹیم ممبر میں ڈیوائڈ کرنا ان کے اسکلز کے مطابق ہونا چاہیے. اس سے نہ صرف کام بیٹر ہوتا ہے بلکہ ٹیم ممبرز بھی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اچھا لیڈر ہمیشہ اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. صرف ایسا کرو کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کا ریزن سمجھانا بھی ضروری ہوتا ہے. جب اسٹاف کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا کام کیوں امپورٹنٹ ہے تو وہ زیادہ ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. ساتھ ہی لیڈر کو اپنی ٹیم کے لیے لرننگ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے، جیسے ٹریننگ، ورک شاپس یا سمپل ایکٹیویٹیز جہاں وہ نئے اسکلز سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. لیڈر کو اپنی ٹیم کے لیے اویلیبل رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پرابلمس شیئر کر سکیں. جب اسٹاف کو فیل ہوتا ہے کہ ان کی ویلیو ہے تو وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. لیڈر کا بیہیویئر ڈائریکٹلی اسٹاف کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے اور پھر وہی بیہیویئر بچوں تک ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے لیڈر کو پازیٹیو، سپورٹیو اور کریٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے جہاں ٹیچرز بھی گرو کر سکیں اور بچوں کو بھی اچھی لرننگ ایکسپیرینس مل سکے.
ٹھیک ہے جی. ایک افیکٹو لیڈر اپنی ٹیم کو سکسیس کے لیے پریپیئر کرتا ہے. وہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشن سیٹ نہیں کرتا بلکہ ریسورسز اور ٹائم کو دیکھ کر کام اسائن کرتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بھی بہت ضروری ہوتی ہے. یعنی لیڈر کو اپنی اور دوسروں کی فیلنگس کو سمجھنا چاہیے. اگر لیڈر ایمپتھک ہو تو ٹیم اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ کرتی ہے. ساتھ ہی کوالٹی کو پریورٹی دینا اور اوپن کمیونیکیشن رکھنا بھی لیڈرشپ کا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. جب ٹیم کے درمیان ٹرسٹ ہوتا ہے تو انوائرمنٹ پازیٹیو اور پروڈکٹیو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹاپک نمبر 81 کی طرف اور اس میں ہم بات کریں گے ٹائپس آف گروپس کی. پرائمری اور سیکنڈری گروپس مینلی. پرائمری گروپس وہ ہوتے ہیں جو فیملی اور فرینڈس پر بیسڈ ہوتے ہیں. ان میں لوگ اپنی فیلنگز اور اوپینین فریلی شیئر کرتے ہیں اور یہ زیادہ انفارمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف آتا ہے سیکنڈری گروپ. یہ پروفیشنل گروپ ہوتا ہے جیسے ورک پلیس یا آرگنائزیشن. ان گروپس کا پرپز اسپیسیفک ہوتا ہے جیسے کام کرنا یا گولز اچیو کرنا. دونوں ٹائپس کے گروپس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پرائمری گروپس ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں جبکہ سیکنڈری گروپس جو ہوتے ہیں وہ پروفیشنل گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر 10 بھی یہی مکمل ہوتا ہے. اس ویڈیو کے اندر نا 2 لیکچرز میں نے کمبائن کیے ہیں, لیکچر نمبر 9 اور لیکچر نمبر 10. ٹھیک ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہو یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ, تاکہ میرے تمام اپڈیٹس جو ہیں آپ تک ٹائملی پہنچتے رہے. لیکچر سمجھ آیا ہو, پسند آیا ہو, لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک فرچر یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.